بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، میں آپ کا تہہ دل سے اس روحانی وظائف چینل میں استقبال کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی جان و مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ کمنٹ میں آمین لکھ دیں، نامعلوم کس کی آمین قبول ہو جاوے، اور اللہ رب العزت ہمارے مسئلے مسائل حل کر دے۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، جنات سے دوستی کا عمل، آج ہم نے اس عمل کو لائے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یوٹیوب کے اوپر 1-2 عمل اپلوڈ کیے جنات سے دوستی کے لیے۔ سامعین و ناظرین کو جس میں سے بھی اگر عمل کرنا ہے تو وہ پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم جو بھی عمل لاتے ہیں وہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجرب ہی ہوتے ہیں، اور یا تو اللہ کے کلام میں سے ہوتے ہیں یا پھر اسماء الحسنی میں سے ہوتے ہیں۔ اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ جتنے بھی عمل آتے ہیں وہ سب فیک عمل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ فیک عمل پیش نہیں کرتے، کچھ لوگ امت کی خدمت کے لیے بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو ہماری نیت بھی امت کی خدمت کے لیے ہی ہے، اور انشاءاللہ ہم جو بھی عمل لائیں گے تو وہ اللہ کے کلام سے ہوں گے یا اللہ رب العزت کے نام میں سے، صفاتی نام میں سے ہوں گے۔ تو وہ سارے کے سارے جائز عملیات ہیں، ہم اس کو کریں اور اللہ سے مدد طلب حاصل کریں۔ جیسا کہ اس عمل کی شرائط ہے، پہلی بات تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جنات کو قابو نہیں کریں، کیونکہ قابو کرنے میں بہت دقتیں اور بہت پریشانی اور بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر ہم بجائے ان کو قابو کرنے کے اگر ہم ان سے دوستی کا عمل کریں تو یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، کیونکہ جو دوستی میں کوئی نقصان نہیں ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر یہ عمل کی ترکیب آ رہی ہے، آپ اس کو اسکرین شاٹ مار کے بڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کر کے جو عمل کر رہے ہیں جنات کو قابو میں کرنے کے، تو ان کی بھی فیملی ہوتی ہے، ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بجائے جنات کو قابو کرنے کے جنات سے دوستی کا عمل کرے، کیونکہ اس میں جو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اور کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل کو جو آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے، پہلے آپ عمل کی شرائط سماعت فرمائے۔ عمل کے دوران آپ کو کسی بھی چیز کا نشہ نہیں کرنا ہے۔ سگریٹ ہے، تمباکو ہے، پان ہے، اور تمہارا نشاور جتنی بھی چیزیں ہیں، شراب ہے، اور شراب تو ایسے بھی حرام ہے، ویسے بھی پینا نہیں چاہیے۔ عمل کے دوران آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو چلتے پھرتے درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جب آپ کوئی کام کر رہے ہو، جب آپ کام سے فارغ ہو گئے ہو تو پھر آپ جو ہے درود شریف پڑھے، یا پھر اگر آپ کے کام میں زبان کا استعمال نہیں ہوتا ہے تو آپ کام بھی کریں اور زبان سے درود شریف بھی پڑھے۔ اور ویسے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر بہت ہے، امت کے اوپر بہت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت خود اور فرشتے بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے بھی حق میں بہتر ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے سے جو تاثیر بڑھ جاتی ہے اور عمل میں کامیابی جلدی ملتی ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ اس بات کو دھیان دیں کہ روحانی عملیات میں کبھی بھی بتایا جاتا ہے اول و آخر درود شریف اس کے لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کے عملیات میں تاثیر پیدا ہو اور آپ کا عمل جلدی قبول ہو۔ اور اگر آپ کی نیت نیک ہوتی ہے، اور اگر امت کی خدمت کرنے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آپ کو ہر عمل میں کامیاب بھی کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو نشے ور چیزوں سے حفاظت کرنا ہے، نشے ور چیزیں کوئی استعمال نہیں کرنا ہے، عمل کے دوران کسی قسم کا نشہ نہیں کرنا ہے، اور آپ کو درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور ان 11 دنوں میں آپ کو حرام کھانے سے بچنا ہے اور حرام کمانے سے بچنا ہے۔ ویسے بھی حرام کھانا بھی نہیں ہے، شریعت میں منع ہے، اور حرام کمانا بھی نہیں ہے، یہ دونوں چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اور یہ عمل 11 دنوں کا ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اچھی خوشبو لگائے اور پاک لباس پہنے، اور ہو سکے تو سفید لباس پہنے، بدن بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، اور خوشبو لگائے، عطر لگائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو لگاتار یہ 5 نماز میں کرنا ہے۔ جمعرات کے دن فجر کی نماز سے اسٹارٹ کرنا ہے، 9 چندی جمعرات وغیرہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی جمعرات سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو، کوئی بھی جمعرات سے آپ اسٹارٹ کرتے ہو۔ جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یا عزیزو یا جبارو
اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے. یا عزیزو یا جبارو یہ 1 مرتبہ ہوا. یا عزیزو یا جبارو یہ 2 مرتبہ ہوا. یا عزیزو یا جبارو یہ 3 مرتبہ ہوا. اسی طریقے سے آپ کو 111 مرتبہ یا عزیزو یا جبارو پڑھنا ہے اور 11 دنوں تک کے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے اور 5 ٹائم کی نماز میں پڑھنا ہے. پھر ظہر میں پڑھنا ہے آپ کو، ہر فرض نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے. ظہر کی جب آپ فرض پڑھ لیں گے پھر آپ کو اول و آخر 11 مرتبہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 111 مرتبہ یا عزیزو یا جبارو پڑھنا ہے. پھر عصر میں بھی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، مغرب میں بھی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، عشاء میں بھی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے. 5 ٹائم کی نماز کے فرض کے بعد آپ کو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور یا عزیزو یا جبارو 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور مسجد میں اس عمل کو کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے 11 دنوں کے بعد جو آپ کو جو ایک شخص نظر آئے گا جو بہت خوبصورت ہوں گا، وہ آ کر کے آپ سے سلام کرے گا اور وہ انسانی شکل میں ہوں گا اور وہ آپ سے مصافحہ کرے گا اور پھر آپ سے ایک بات کہے گا کہ میں آدم زاد نہیں ہوں. پھر آپ سمجھ جائے کر کے کہ یہ جینی ہے، یہ جناتی ہے. پھر آپ اس سے ڈرے نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا آپ کو. اور پھر جو آپ اس سے جو ہے آنے جانے کا مطلب طلب کرے کہ اگر آپ سے ملاقات کرنی ہے تو میں آپ کو کس طریقے سے بلاؤں، تو وہ آپ کو نشانی دے دیں گے یا جو بھی آپ کو پڑھنا ہے، جو بھی چیزیں وہ آپ کو بتا دیں گے اور پھر وہ آپ کے جائز کاموں میں آپ کی مدد کریں گے اور ناجائز کام آپ کرانے کی کوشش نہیں کریں، نہیں تو پھر اس سے آپ کو نقصان ہوگا. بس یہی کچھ عمل تھا اور اس کو جو ہے نیک نیت کے ساتھ کریں. اور میری آپ سے درخواست ہے کر کے کہ آپ جو ہے ہمارے اس چینل روحانی وظائف چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہے تو وہ بیل آئیکن کو دبا دے تو اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں. ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے. نامعلوم ہمارے شیئر کرنے سے کوئی عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے. اور جس کسی کا اگر کوئی بھی مسئلہ اور روحانی تعلق سے گھر کی بندش کرانا ہو یا جادو جنات کے اثرات ہو یا اور کوئی مرض ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور عمل کے متعلق میں نے آپ کو ساری جانکاری دے دی ہے. اگر کسی کے پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.